بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، آپ عام طور پر پہلے یہ دیکھتے تھے کہ ادارے جس طرح سے کام کرتے تھے، خفیہ ایجنسیز کے خفیہ طور پر وارداتیں ڈالی جاتی تھیں یا خفیہ طور پر کچھ اپنے مشنز جو ہیں اس کو پورا کیا جاتا تھا، تو آج یہ لوگ کھل کر سامنے آ گئے۔ آپ نے 9 مئی کے بعد صورتحال دیکھی، اس سے پہلے صورتحال دیکھی کہ کیسے لوگوں کو سرعام تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ظلم کیا گیا، قاتلانہ حملے ہوئے، ذلِ شاہ کا قتل، ارشد شریف کا قتل کھل کر کھیلا گیا۔ پورے ملک میں خون کی ہولی کھیلی گئی، عمران خان کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، عمران خان کو قتل کرنے کی سازشیں ہوئیں، بہت کچھ ہوا اور لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، صحافیوں کو اٹھایا گیا، تشدد کیا گیا، ہم اس پہ انوالو تھے، سارا کچھ آپ نے دیکھ لیا۔ آج جناب ننگے ہو گئے ہیں، ننگا ناچ کیا گیا ہے۔ یا ننگا ناچ کس طرح سے کیا گیا ہے، کس نے کیا ہے کہ جناب فوجی افسران نے، فوجیوں نے پولیس کے جو لوگ ہیں ان پر تشدد کیا ہے۔ جو ویڈیوز اس وقت وائرل ہو رہی ہیں اس کا ڈراپ سین ہو چکا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جناب وہ ظلم کیوں ہوا، پاک فوج نے وہ تشدد کیوں کیا، معاملہ کیا ہے۔ ظاہر ہے میں آپ کو تھپڑ ایسے تو نہیں مار دوں گا کہ میں نے آپ کو راج جلدی جو ہے وہ تھپڑ مار دیا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حقیقت ہوتی ہے جو چھپی ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے، انویسٹیگیشنز کی ہیں کہ اس کے پیچھے اصل معاملہ کیا ہے، اس کو ڈگ اپ کیا ہے۔ وہ تمام تر ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ پاک فوج جو کہ افسران نے یا ان کے نوجوانوں نے جو پولیس پر تشدد کیا ہے اس پر کیا صورتحال بن رہی ہے اور آخر وجہ کیا ہے، کس کس کا استعفیٰ آنے والا ہے، اور جنرل عاصم منیر نے بھی اس وقت ڈنڈا اٹھا لیا ہے۔ اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر دوسری جانب مائنس عمران خان، علی امین گنڈاپور جو ہیں ان کی ایک خوفناک ترین سازش جو ہے وہ آج پکڑی گئی ہے۔ وہ سازشیں میں نے آپ کے سامنے تقریر پر چلوانی ہے کہ کیسے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ پشاور کے اندر کے پی کے حکومت میں آگ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کو دیوار سے لگانے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ تمام تر ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتانی ہیں، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ہم سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے کچھ اہم ترین اپڈیٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ گورنر کے پی کے حاجی غلام علی نے کہا کہ ملک اس وقت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں مل بیٹھنا ہوگا۔ انہوں نے جناب یہ مزید کہا کہ ہماری سیاسی اور معاشی صورتحال انتہائی گھمبیر ہے، کوئی ایک سیاسی جماعت ملک کو ان مشکلات سے نہیں نکال سکتی، تمام سیاسی جماعتیں جو ہے مل بیٹھ کر بات کریں۔ میں گورنر راج نہیں لگانا چاہیے، وفاق اور صوبے کے درمیان مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صوبائی حکومت نے کور کمانڈر سے جو ملاقات کی، ملاقات کو مثبت انداز میں دیکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے۔ گورنر حاجی غلام علی کا کہنا تھا کہ سابق صدر آصف الزرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کو تمام سیاسی جماعتوں سے ملنے میں پہل کرنی چاہیے، معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ برف پگھلانے میں نواز شریف اور دیگر سیاستدانوں کا اہم ترین کردار بھی ادا ہو سکتا ہے۔ یہ جناب پشاور کے جو گورنر ہیں انہوں نے اپنا ایک اہم ترین بیان جاری کیا ہے، اور اس میں آپ اس کی سنگینی کا اندازہ لگائیں۔ آپ جناب یہاں پر جو ہے وہ اس کی ٹائمنگ کا اندازہ لگائیں کہ بار بار عمران خان صاحب کو بلایا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ ڈیل کر لیں، بیٹھ کر بات کر لیں۔ خان ایک ہی بات کر رہا ہے کہ جو میری قوم کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے آپ اس پر بیٹھ کر بات کریں، اس کے علاوہ میں کسی قسم کی کوئی بات کرنے کو آپ کے ساتھ تیار نہیں ہوں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل باجوہ صاحب کے دور میں عمران خان کی پیٹھ پر چھرے کھونپے گئے۔ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جب 25 مئی کو خان صاحب لانگ مارچ لے کر آئے تھے، اس وقت بھی کہا گیا کہ ہم الیکشنز کروا دیں گے، آپ چلے جائیں۔ خان صاحب وہ چلے گئے اور پھر ڈیلے ہونا شروع ہو گئی۔ عمران خان کی پارٹی کے اندر کے لوگ جو ہیں وہ الگ الگ جا کر آرمی چیف سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ خان کی پیٹھ پر اس وقت بھی چھرا کھونپا جا رہا تھا، پارٹی کے اندر سے کھونپا جا رہا تھا۔ خان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، خان کو اس وقت بھی جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا، میں آپ کو اس وقت سے بتا رہا تھا۔ تو اب عمران خان صاحب سمجھ گئے کہ یہ لوگ مجھے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ میں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگوں میں ان کی منجی ٹھوک دیتا ہوں۔ تو خان صاحب اس وقت منجی ٹھوک رہے ہیں، وہ پیچھے ٹرک کا نام نہیں لے رہے، وہ ہتھیار نہیں پھینک رہے، وہ ڈیل نہیں کر رہے، بلکہ نہ وہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں جیل میں رہ لوں گا لیکن میں کسی سے ڈیل نہیں کروں گا، میں معافی نہیں مانگوں گا، بلکہ آپ لوگوں کو میرے سے معافی مانگنی چاہیے، جو آپ نے میری حکومت کا تختہ الٹا ہے میں آپ کو معاف کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں۔ اور پھر جناب دوسری جانب احسن اقبال وفاقی وزیر ہیں، جناب انہوں نے کہا کہ مخالفین کی کوشش ہے کہ ملک کی سیاست ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر آ جائے۔ عمر ادائی کے بعد پاکستان مسلم جماعت کے کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ تمام ریاستی اداروں کو معیشت کی مضبوطی میں مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ اہم رول عدلیہ کا بھی ہے جسے مستحکم پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ عدلیہ آپ کے کتنا ننگا ناچ ناچ لیں، جیسے چیف جسٹس جو ہے وہ ننگا ناچ رہے ہیں، جیسے چیف جسٹس نے بغیرتی کی انتہا کر دی ہے، حکومت بھی کر رہی ہے، باقی ادارے بھی کر رہے ہیں، پاکستان کے تو سارا کچھ ہی چل رہا ہے نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بحث ہے، مائٹ از رائٹ۔
یہاں پر ڈنڈے کے زور پر جو ہے وہ آپ قوم کو ہانک رہے ہیں، آپ ڈنڈا لے کر چل رہے ہیں بکریوں کے پیچھے، بھیڑ بکریاں اپنے قوم کو سمجھ لیا ہے کہ آپ کے باپ کا ملک ہے یہ جناب، آپ جو چاہیں گے آپ کر لیں گے. ایسا نہیں ہرگز ہوگا. آپ نے جناب ہم لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا، ہم خاموش رہے. ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے جناب آپ لوگوں نے اٹھا لیا، اس میں کوئی بہتری ہوگی، ہم خاموش تھے. اب یہ ایسا نہیں ہوگا، اب یہ قوم ایسے نہیں مانے گی. میں ایک صحافی تھا، میری ذمہ داری ہے کہ آپ تک حقیقت پہنچانا، آپ تک وہ کام رکھنا جو قوم کے حق میں بہتر ہے، آپ تک وہ آواز پہنچانا جس آواز کو بند کیا جاتا ہے، آپ تک وہ حق اور حقائق پہنچانا جس حقائق کو پہنچانے میں ایک دراڑ ڈالی جاتی ہے. تو ہم نے یوٹیوب چینل کے ذریعے حق اور سچ کی آواز بننے کی کوشش کی. ہماری اس حق اور سچ کی آواز کو جو ہے وہ دبانے کی کوششیں کی گئی، ہمیں راستے سے ہٹانے کی جو ہے وہ جناب کوششیں کی گئی تھیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. اور پھر جسٹس کے خط کا معاملہ ہے جناب، اسکو نوٹس کے معاملے پر جو سماعت ہونی تھی، جسٹس عائشہ افریدی جو ہے وہ اس بینچ سے الگ ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی جناب انہوں نے اپنا اضافی نوٹ بھی لکھا. جسٹس عائشہ افریدی نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ ہائی کورٹس آئین کے تحت آزاد عدالتیں ہیں اور آرٹیکل 1843 ہائی کورٹس کی آزادی پر استعمال نہیں ہونا چاہیے. اسکو نوٹس اچھی نیت سے لیا گیا ہے، لیکن اسکو نوٹس سے ہائی کورٹس ان کے چیف جسٹس کی آزادی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور جسٹس عائشہ افریدی نے کہا کہ چیف جسٹس کے خط میں اٹھائے گئے معاملات سپریم جوڈیشل کونسل کے ضابطۂ اخلاق میں دیکھے جانا چاہیے. میں خود کو اسکو نوٹس کے بینچ سے الگ کرتا ہوں. جناب انہوں نے کہا کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں ان کی شکایات سننی چاہیے، اس میں جناب معاملات کو حل کرنا چاہیے. کیسے ایجنسیز جو ہیں وہ اس کام میں مداخلت کرتی ہیں، بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ جو شکایات ہوتی ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وہاں پہ جا کر دیکھنی چاہیے، بجائے اس کے کہ چیف جسٹس وہاں پر شکایات دیکھیں، وہاں پر ججز کی جو شکایات کا ازالہ کریں. وہ جناب اس وقت بے غیرتی کی عروجوں پر پہنچے ہوئے ہیں. وہ جناب اپنی نوکری بچانے کے لیے، ایکسٹینشن بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں وہ کر رہے. پاکستان میں آپ ان کا ننگا ناچ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو کوئی جائے سپریم کورٹ میں جا کر دیکھے کہ ایک جو چیف جسٹس ہے وہ رقص کر رہے ہیں، وہ جناب ڈی چوک پہ کھڑا ہوا ہے، وہ رقص کر رہا ہے، وہ لوگوں سے آتے آتے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں آپ کو. لوگ کہتے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہم پبلک نہیں، وہ والے لوگ وہ کہتے ہیں آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، آپ کپڑے نہ پہنے، آپ ایسے ننگا ناچتے رہیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کو پیسے بھی ملیں گے، آپ کو تنخواہ بھی ملے گی، آپ کو پروٹوکول بھی ملے گا، آپ کو ایکسٹینشن بھی مل جائے گی، اور آپ جتنی بے غیرتی کریں گے آپ کو اتنا بڑا عہدہ ملے گا. جناب یہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے. تو خیر عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے اس وقت بڑی سازشیں شروع ہو گئی ہیں. کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں. تو اب عمران خان صاحب کے اپنے ہی لوگ جو ہیں ان کی پیٹھ پر چھرا کھونپنا شروع ہو چکے ہیں. اور پشاور کے اندر ایک لڑکی جو ہے وہ اس کو لانچ کیا گیا ہے، وہ پشاور کی ہنا، بٹ اگر آپ اس کو کہیں تو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں چل کیا رہا ہے. یہ جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے یہ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں پر آپ اس کو لگا لیں گے وہ لوگ لگ جائیں گے. جتنا معاملہ کیا ہے، مشال یوسفزئی، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ کیسے عمران خان کو مائنس کرنے کی سازشیں شروع ہو گئی ہیں. جناب آپ یہ تصویر جو ہے وہ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، شہریار افریدی صاحب جو ہیں وہ یہاں پر لوگوں کو ایک چیک بانٹ رہے ہیں. یہ پشاور کی حکومت ہے اور علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک طرف تصویر، اور دوسری طرف جو ہے مشال یوسفزئی کی تصویر لگی ہوئی ہے. خصوصی پیکج تھا عام لوگوں کے لیے جہاں پر پیسے جو ہیں بانٹے جا رہے تھے. مشال یوسفزئی کی اوقات کیا ہے؟ میں بڑے کھل کر یہ بات کروں گا، میں پاکستان تحریک انصاف کی تنقید کروں گا، میں حق و سچ کی بات کروں گا، میں وہ بات کروں گا جو حقائق پر مبنی ہے. مشال یوسفزئی نہ تو ایم این اے نہ ایم پی اے، جناب اس کو آپ نے ایک مشیر بنا کر یہاں پر عمران خان کی تصویر کو آپ نے مائنس کر دیا. اب آپ نے ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کر رہے ہیں کیسے عمران خان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. مشال یوسفزئی کی تصویر لگائی جا رہی ہے عمران خان کی جگہ. اور بھائی مشال یوسفزئی کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ کیا پارٹی کی خدمات ہیں؟ پارٹی کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ وہ آئی ایل ایف سے اٹھی، وہ ایک وکیل، آپ نے اس کو اٹھا کر مشیر لگا دیا. یہ پاکستان کی جو ہے وہ صورتحال ہے. اور ان تصاویر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو ہے مشال یوسفزئی کی تصویر ہے، لیکن جن کے نام پر ووٹ لے کر علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ضلع بنا ہے اس کو مائنس کر دیا انہوں نے، اور مشیر کو وہاں پر لا کر کھڑا کر دیا، اس کی جو ہے وہ تصویر لگا دی ہے. تو یہ جناب آپ اندازہ لگا لیں. اور پھر مشال یوسفزئی کی آپ کو ایک اور میں تصویر دکھاتا ہوں. یہ جناب دیکھیں پبلسٹی سٹنٹ مار رہی ہے، اور یہ عید کے دنوں میں جا کر بچوں کو جو ہے 50 روپے تقسیم کر رہی ہے، اور مختلف اینگل سے جو ہے ان کی ویڈیوز بنوائی جا رہی ہیں. یہ وہاں کی مریم نواز بنی ہوئی ہے، یہ وہاں کی ہنا پرویز بٹ بنی ہوئی ہے. یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی مینٹلی سک یہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنی پبلسٹی کرنے کے لیے حکومت کا استعمال ہو رہا ہے، اپنی پبلسٹی کرنے کے لیے عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہے. آپ نے یہاں سے اندازہ لگانا ہے کہ علی امین گنڈا پور، ان کے جو جتنے بھی لوگ ہیں، جو ان الیکٹڈ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مائنس عمران خان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سازشیں کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے ان کی کورٹ مارڈر پشاور میں جا کر جو ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ملاقاتیں جو ہے جناب ایمنی ہو جاتی ہیں.
تو یہ آپ کے لیے سمجھنے کی جناب ضرورت ہے کہ ان تصاویر کی جو ہے وہ خاص بات کیا ہو سکتی ہے. یہ میسیجز جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو جناب آپ دوسری جانب جو ظلم ہوا, جو تشدد ہوا فوجیوں نے کیا, پاک فوج کے جوانوں نے کیا, وہ پنجاب پولیس کے اوپر کیا. اب وہ اس کا ڈراپ سین ہو چکا ہے. جنرل عاصم علی صاحب نے ڈنڈا اٹھا لیا. یہ معاملہ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب جناب میں آپ کو کچھ ویڈیو سب سے پہلے دکھانا چاہتا ہوں, وہ ظلم کیسے ہوا, پھر اس کی حقیقت پر بات کرنی ہے کہ جناب اس کے پیچھے وجہ کیا تھی, کیوں ظلم ہو گیا, کیوں جناب اس کو تشدد کیا گیا, کیوں اتنا مارا گیا, بوٹ منہ پر رکھے گئے, اور اس کے جناب جو ہے وہ مار مار کے ان کا برا حال کر دیا, وہ معافیا مانگ رہے تھے. ذرا آپ سب سے پہلے آپ جناب یہ ویڈیو دیکھ لیں, اب پھر آپ سے بات کرتے ہیں. یہ کنتر ہیں وہ تمہارے لیے کہہ رہے ہیں سارے. ہاں جی ادھر دیکھ ذرا بتا میں ماروں گا نہیں تو. ਸਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਲ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ کیا نام ہے تیرا؟ ایسا ہی جناب آپ نے یہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھ لی ہے. اب یہ پیچھے جو آپ بوٹ آپ کا اندازہ لگا لیں, ورتی کا اندازہ لگا لیں کہ پیچھے کون لوگ ہیں. وہ ایک سب انسپیکٹر کے اوپر پنجاب پولیس کی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے اوپر جو ہے ظلم کر رہے ہیں, ایس آئی کے اوپر جو ہم ظلم کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں. اور پھر اب آپ نے دیکھنا ہے کہ تشدد کر کے, یہ ظلم کر کے, یہ خونی کھیل کھیل کے اس کے بعد جو ہے پنجاب پولیس کے جو افسران آ گئے اور ادھر سے جو ہے پاک فوج کے افسران آ گئے اور انہوں نے مل کر جو ہے وہ نعرے لگا دیے. اب یہاں سے آپ ہماری ٹوٹل اوقات کا اندازہ لگائیں. جو گراؤنڈ کا افسر ہے, جو بیچارہ 30-40 سال کے اوپر نوکری کر رہا ہے, جو سپاہی ہے, جو سب انسپیکٹر ہے, اس کی اوقات دیکھ لیں. اور پھر پنجاب پولیس کا ایک افسر آتا ہے, وہ پاک فوج زندہ باد کا نعرے لگا دیتا ہے, ادھر سے پاک فوج کہتی ہے پنجاب پولیس زندہ باد. ہماری یہ کل اوقات ہے جو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح اور کیڑے مکوڑوں کی طرح پاکستان کے اندر رکھا جا رہا ہے. ذرا آپ یہ ویڈیو جو ہے وہ بھی ملاحظہ فرما لیں. پاک آرمی زندہ باد. زور سے کون لگا سکتا ہے جی, آپ لگائیں. تو جی آپ نے یہ ویڈیو جو ہے وہ بھی دیکھ لی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ باور نگر پولیس کے ایس ایچ او نے گھر میں توڑ پھوڑ کی, خواتین کو ڈرایا دھمکایا, تشدد کیا اور 1 لاکھ روپے رشوت مانگی. اب ان کو مارنے کا صرف مقصد کیا تھا کہ ایس ایچ او نے جو ہے وہ ان پولیس کے گھر کے اوپر جو ہے وہ ریڈ کر دی. وہ فوجیوں کا گھر تھا, وہ کسی فوجی افسر کا گھر تھا, اور اس پہ ریڈ کر دی. اور ریڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس نے کہا کہ جناب آپ مجھے 1 لاکھ روپے رشوت دے دیں اور میں یہ کر دوں گا, میں فلانا کر دوں گا. وہ فوجی افسر گھر نکلا. تو اس کے بعد فوجی افسر نے کیا کہ جناب اس کے اوپر تشدد کروایا, اس کو ظلم کیا, پورے تھانے کو ہائی جیک کر لیا, وہاں پر لوگوں کو مارا پیٹا اور لوگ وہاں پر بھاگ رہے تھے, حال وہاں پر مچا دی. تو آپ یہ جو ہے پاکستان میں مائٹ از رائٹ جو ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. ہم نے ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ ایک ایس ایچ او نے فوجی افسر گھر پر چھاپا مارا. کیا ایک فوجی افسر جو ہے وہ جناب چھوت ہے, کیا وہ جو ہے وہ یہاں پر خدا بنا بیٹھا ہے کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے؟ قانون کے دائرے میں اگر وہ آتا ہے تو اس کو ہاتھ لگائیں, اس کو پکڑیں, اس سے پوچھیں کہ جناب کیا بات ہے. اگر ایک پولیس والے نے 1 لاکھ روپے جو ہے وہ رشوت مانگ لی ہے تو اس کو قانون کے دائرے میں اگر کھڑا کریں, اس کو عدالتوں میں لے کر جائیں, اس کی جو ہے وہ آپ اس کو معطل کروا دیں. اور آپ نے یہ کروانے کے بجائے, قانونی راستہ اپنانے کے بجائے آپ نے بدماشی کا راستہ جو ہے اپنا لیا, اور یہ آپ دکھانا چاہتے تھے کہ آپ کی اوقات کیا ہے. ہماری عوام کی اوقات نہیں ہے, یہ صرف پاکستان میں یہی طاقتور ہے اور انہی کا پاکستان ہے, ان کے باپ کا پاکستان ہے, انہوں نے پاکستان بنایا اسی وجہ سے, اپنے لیے پاکستان بنایا تھا. ہماری یہاں پر کوئی اوقات نہیں ہے. آپ یہ کریں کہ ہم بھی ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, آپ لوگ اس ملک کو چھوڑ دیں. یہ آپ کا ملک نہیں ہے, یہ کسی اور کا ملک ہے, وہ جانے, وہ ان کا کام جانے. جب ہم اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, یہ ہماری جو ہے وہ اوقات بن گئی ہے. تو اب تک کے لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور اس سے لازمی خیال رکھنا. پاکستان زندہ باد.